إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطيع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. كما قال الله عز وجل في القرآن المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. تمام قسم کی تعریف، کبریائی، حمد و ثنا اس اللہ رب العالمین اور وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو ہم سب کا خالق و مالک اور پالنہار ہے، جس نے مجھے اور آپ کو اس کے فضل کے بعد یہ موقع عنایت کیا کہ آج ہم اور آپ اس کے گھر میں بیٹھ کر اس کی عبادت کریں. بعدہ انگنت درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مطہرہ پر، جن کی محنت اور کوششوں کے بعد دین اسلام کی امانت مجھ تک اور آپ تک پہنچی ہے. محترم بزرگوں اور معزز پردہ نشین خواتین اسلام، آج مجھے آپ کے سامنے جس عنوان پر کچھ دیر گفتگو کرنا ہے وہ عنوان فکر آخرت ہے، اور اسی حوالے سے میں نے آپ کے سامنے خطبہ مسنونہ کے بعد سورۃ الحشر کی ایک بڑی مشہور اور معروف آیت کریمہ پیش کی. اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہا کہ اے ایمان والو اللہ رب العالمین سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، تم میں سے ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا حساب و کتاب لے، کہ ہم سب اپنا جائزہ لے کہ ہم نے آنے والے کل کے لیے، آنے والی آخرت کے لیے، حساب و کتاب کے دن کے لیے کیا توشہ تیار کر کے رکھا ہے. واتقوا اللہ، اور اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہو. ان اللہ خبیر بما تعملون، یقیناً اللہ رب العالمین ان تمام اعمال سے باخبر ہے، وہ سب کچھ جانتا ہے کہ جو اعمال تم اس دنیا کے اندر کرتے ہو. اس آیت کریمہ کے اندر واضح طور پر جو سب سے پہلی بات معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو فکر آخرت کا پیغام دیا کہ میں اور آپ آخرت کی تیاری کے ساتھ اور آخرت کی سوچ کے ساتھ اس دنیا کے اندر زندگی گزاریں. مگر غور و فکر کے ساتھ اگر اس آیت کو پڑھیں گے، اللہ رب العالمین نے دو بڑی اہم باتیں اس آیت کریمہ کے اندر بتائی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ اللہ رب العالمین نے یہ ڈائریکٹ نہیں کہا کہ لوگوں آخرت کے دن کے لیے تیاری کرو. آخرت کے دن کے لیے، قیامت کے دن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلانے کے لیے لفظ غدن کا استعمال کیا. غدن یہ عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی اردو زبان میں ہوتا ہے آنے والا کل. اللہ نے یہ کہا کہ آنے والے کل کے لیے تیاری کرو. تو قیامت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے تو قیامت سے نہیں بلکہ لفظ کل سے تعبیر کیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ یہ قیامت اللہ رب العالمین کی نظروں میں کتنی اہمیت کی حامل ہے. اور دوسری دو باتیں جو اس آیت کریمہ سے معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ لفظ غدن کو جو کل کہا ہے
मुफस्सिरीन किराम इसके बहुत से मानी बतलाते हैं, मगर दो मानी बड़े मशहूर है जिसको हर कोई बयान करता है। पहला मानी, जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये कहा कि आने वाले कल की तैयारी करो, तो लफ्ज़ गदन को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क़यामत के लिए ताबीर करके ये बतलाया कि क़यामत का आना कितना यकीनी है। यकीन का मानी देता है कि जिस तरह आज जुमा का दिन है, यहाँ बैठने वाला हर इंसान, हर मर्द, हर औरत ये जानती है, उसे यकीन है कि आने वाला कल शनिचर ही है, कल को शनिचर ही आएगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ये पैगाम दे रहे लफ्ज़ कदम के जरिए कि जिंदगी के अंदर ये यकीन रखो कि आने वाली क़यामत इस दुनिया के बाद एक ना एक दिन जरूर आकर रहेगी। ये सबसे पहली बात इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान फरमाई। और दूसरा मानी जो लफ्ज़ गदन का है, बाज़ मुफस्सिरीन ने जो बयान किया, लफ्ज़ गदन कुर्बत का मानी देता है। हम सबको ये मालूम है कि आज जुमा है और आज के बाद कल का दिन जो शनिचर है वो कितना करीब है, हम सब ये जानते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये बतला रहे कि जिस तरह तुम्हें दुनिया के अंदर ये यकीन है कि आज के बाद कल कितना करीब है, बिल्कुल उसी तरह दुनिया के अंदर जिंदगी गुजारते हुए ये यकीन तुम्हारे दिमाग के अंदर, तुम्हारे दिल के अंदर होना चाहिए कि इस दुनिया के बाद एक ना एक दिन यकीनन जिस तरह इस दुनिया के अंदर आज के बाद कल करीब है, बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया के बाद क़यामत भी मुझसे और आपसे बहुत करीब है। ये दो बातें अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस आयत करीमा के अंदर बयान फरमाई है। अगर बात में और आप फिक्र आखिरत की कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने जहाँ क़यामत को कल कहा है, वहीं अगर हम कुरान मजीद का मुताला करेंगे, कुरान मजीद मुझे और आपको ये बतलाता है कि अल्लाह ने अगर एक जगह कुरान के अंदर, अगर अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान में क़यामत को, आखिरत के दिन को कल से ताबीर किया है, तो वहीं अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को आज से ताबीर किया है। अल्लाह तबारक व तआला ने दुनिया को आज से ताबीर किया। ये दुनियावी जिंदगी कितने साल की है? कोई कहेगा 100 साल की है, कोई कहेगा 80 साल की है, कोई कहेगा 60 की है, कोई 50 की है, कोई इससे कम कहेगा। मगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर या शरीयत इस्लामिया मुझे और आपको दुनिया के हवाले से दुनिया की हकीकत बताते हुए शरीयत ये कहती है मताउद दुनिया कलील, मताउद दुनिया कलील, कहा कि ये दुनिया बड़ी मुख्तसर है। ये दुनियावी जिंदगी तुम्हारी नजरों के एतबार से तुम्हें बड़ी लंबी नजर आती होगी, पहले बचपना, फिर जवानी, फिर बुढ़ापा, ये बहुत लंबा दौर तुम्हें नजर आता होगा। मगर शरीयत ये कहती है मताउद दुनिया कलील, याद रखो कि ये दुनियावी जिंदगी बड़ी मुख्तसर है। इसी वजह से अगर हम और आप कुरान मजीद को पढ़ेंगे, क़यामत का एक मंजर अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कअन्नहुम यौम यरौनहा लम यल्बसू इल्ला अशिय्यतन औ दुहाहा, कअन्नहुम यौम यरौनहा। अल्लाह तबारक व तआला जब कल हश्र की अदालत में हिसाब किताब लेगा, हर इंसान से उसकी जिंदगी का सवाल करेगा कि तूने दुनिया के अंदर क्या किया, आखिरत के लिए क्या तैयारी की। बास बंदे उस वक्त ऐसे होंगे जो दुनिया की सोचेंगे, दुनिया की तरफ पलट कर देखेंगे, तो उनको ये लगेगा कि अभी तुम्हें दुनिया के अंदर मैंने सिर्फ एक सुबह गुजारी है, मैंने दुनिया के अंदर सिर्फ एक शाम गुजारी है। वहां जाने के बाद ये दुनियावी जिंदगी कितनी मुख्तसर थी ये समझ में आएगा। तो मुझे और आपको ये समझना है कि कुरान मजीद जहां क़यामत को कल से ताबीर करके फिक्र आखिरत का पैगाम देता है, वहीं शरीयत इस्लामिया दुनिया को आज से ताबीर करके मुझे और आपको ये पैगाम देती है कि ये दुनिया आज है और आज के बाद आने वाला कल ये फिक्र आखिरत, आज के बाद आने वाला कल ये आखिरत का दिन है। लिहाजा मुझे और आपको जिस तरह मैं और आप दुनिया में जिंदगी गुजारते हैं, कल मुझे क्या खाना है, कल मेरी औलाद क्या खाएगी, मैं चला जाऊंगा, मेरे घर वाले, मेरी फैमिली के लोग कहाँ रहेंगे, जिस तरह दुनिया के अंदर अपने लोगों की फिक्र के साथ रहते हो, बिल्कुल उसी तरह इस दुनिया के अंदर आखिरत की फिक्र के साथ गुजारो कि आज अल्लाह तबारक व तआला ने अगर मेरी आंखें खोल दी है, आज सुबह को मैं उठ गया हूँ, मुझे मालूम नहीं है कि कल मेरे साथ क्या होने वाला है, मुझे ये पता नहीं कि शाम तक मैं जिंदा रहूंगा कि भी नहीं, इसलिए आने वाले कल के लिए इस दुनिया के अंदर तैयारी करो। ये दो अहम पैगाम शरीयत इस्लामिया मुझे और आपको देती है। और बात अगर क़यामत की ही है, फिक्र आखिरत की ही है, मैं आपको एक बात पूरे चैलेंज के साथ आज कहता हूँ, आप इस दुनिया के अंदर कुरान मजीद और अहादीस नबविया जो सही लिखी गई है, इन दो चीज़ों के अलावा इस दुनिया के अंदर जितने भी मजहब पाए जाते हैं, जितने भी दीन इस दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, मेरा खुला चैलेंज है आपको,
آپ چاہے غیر مسلموں کے مذہب میں کسی بھی شاخ پہ چلے جاؤ، آپ عیسائیوں کے پاس چلے جاؤ، آپ یہودیوں کے پاس چلے جاؤ، آپ جین لوگوں کے پاس چلے جاؤ، آپ ہندوؤں کے پاس چلے جاؤ اور ان کی مذہبی کتابوں کو اٹھا کر لے آؤ اور ان کی ایک ایک حرف کو پڑھ کر دیکھ لو۔ اس دنیا کے اندر قرآن و حدیث کے علاوہ جتنی کتابیں موجود ہیں مذہبی، ساری کتابوں کے ایک ایک حرف کو پڑھ کر دیکھ لو۔ فکر آخرت کا پیغام دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر جو مثال بیان کی ہے، اگر وہ مثال اس دنیا کے اندر اسلام کے علاوہ کسی اور دوسری مذہبوں کے اندر پائی گئی، میں غلام بننے کے لیے تیار ہوں۔ سورۃ الحج جب آپ پڑھیں گے، پہلی ابتدائی دو آیتیں، آیت نمبر 1، اللہ رب العالمین نے اس آیت نمبر 1 کے اندر قیامت کا ایک منظر بیان کیا، اور آیت نمبر 2 اسی کے بعد اللہ رب العالمین نے اس دوسری آیت میں قیامت کے دو منظروں کو بیان کیا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر کہا یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہا کہ اے لوگوں، اے انسانوں، اپنے رب سے ڈرو، اپنے رب کا تقوی اختیار کرو۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہا کہ آنے والی قیامت کا یہ زلزلہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ یہ پہلی بات، یہ پہلا منظر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے دن کو، آخرت کے دن کو زلزلے سے تعبیر کیا، اور دوسری آیت جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ مثال دی جس کا میں چیلنج کر رہا ہوں، اللہ رب العالمین نے کہا دوسری آیت کریمہ کے اندر یوم ترونها تذهل كل مرضیۃ عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب الله شدید۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ یاد کرو اس دن کو کہ جس دن دودھ پلانے والی مائیں دودھ پینے والے بچوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف بھاگے گی، اور حمل والی عورتوں کے حمل ساکت ہو جائیں گے، حمل والی عورتوں کے حمل گر جائیں گے، اور لوگوں کو یہ لگے گا کہ لوگ نشے میں ہیں۔ وما هم بسکارى، یہ نشہ نہیں ہوگا، ولكن عذاب اللہ شدید، لیکن یہ تو اللہ رب العالمین کے عذاب کی سختی ہوگی۔ ان دونوں آیت کریمہ کے اندر آپ اگر پڑھیں گے قرآن مجید، سورۃ الحج کی پہلی اور دوسری آیت ہے، یہ دونوں ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ سورۃ الحج ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ حج کے کچھ احکام بیان کرتا، حج کی فضیلت بیان کرتا، حج کی اہمیت بیان کرتا، مگر پہلی ہی دو آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت کے 3 منظر بتائے، اور ان میں سے ایک منظر ماں کی ممتا کا بیان کیا۔ یاد رکھو، اس دنیا والوں نے ماں کی ممتا سے بڑھ کر محبت کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں جانا، اس دنیا والوں نے ماں کی شفقت سے بڑھ کر محبت کا کوئی اور رتبہ نہیں جانا، اس دنیا والوں نے ماں کے پیار اور لاڑ سے بڑھ کر محبت کا کوئی اور دوسرا درجہ نہیں جانا۔ مگر یاد رکھو، آنے والی جو آخرت ہے، آنے والی جو قیامت ہے، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ وہاں ماں کی ممتا بھی جواب دے جائے گی۔ یاد کرو، یاد رکھو، ڈاکٹرز کو اگر آپ ماں کی ہسٹری اگر آپ ڈاکٹری اعتبار سے پڑھیں گے، بعض ڈاکٹر یہ نقطہ بیان کرتے ہیں کہ ایک ماں اپنی زندگی کے اندر سب سے زیادہ اپنے بچے سے لاڑ اور پیار اس وقت کرتی ہے جب اس کا بچہ اس کے سینے سے لگا ہوا اور وہ اس کا دودھ پی رہا ہوتا ہے۔ ماں اس وقت جو پیار محبت کرتی ہے، وہ محبت دنیا کے اندر دوسرے مرحلے میں کبھی نہیں کر پاتی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی وقت کو مثال بیان کر کے بیان کیا کہ دودھ پلانے والی عورتیں دودھ پلانے والے بچوں کو چھوڑ کر پہلے اپنے حساب و کتاب کی فکر کر کے اللہ کی طرف بھاگے گی۔ اور اس سے بڑھ کر یہ کہا کہ جب بچہ پیٹ کے اندر ہوتا ہے، عورت حاملہ ہوتی ہے، وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ حاملہ عورتوں کے حامل ان کے عمل ساکت ہو جائیں گے، ان کے عمل گر جائیں گے، وہ عورتیں بھی اللہ رب العالمین کی طرف دوڑ کر بھاگے گی۔ یہاں سے میں اور آپ یہ سمجھ لیں کہ جب دنیا کے اندر میں اور آپ ماں کی ممتا حاصل کرتے ہیں، ماں کی محبت ہم صبح و شام اپنے آپ کے اوپر دیکھا کرتے ہیں، مگر کبھی ماں کو دیکھ کر فکر آخرت بھی اپنے دماغ کے اندر لا لینا کہ جس ماں کی محبت کا آج میں حقدار ہوں، جس ماں کی محبت اس دنیا کے اندر آج میں حاصل کر رہا ہوں، یاد رکھنا اس دنیا کے اندر ہی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ مجھے اللہ کے پاس جانا ہوگا، اور وہ دن اتنا سخت ہوگا کہ وہاں ماں کی محبت، ماں کی ممتا، ماں کا لاڑ، ماں کا پیار بھی جواب دے جائے گا، اور وہاں وہ ماں بھی پہلے اپنے حساب و کتاب کی فکر کرے گی، اپنے اولاد کی کوئی فکر نہیں کرے گی۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن ہر انسان کے اوپر نفسی نفسی کا عالم ہوگا، آج میرا کیا ہوگا، آج میرا کیا ہوگا۔
لہٰذا مجھے اور آپ کو چاہیے، ایسی ہزاروں مثال موجود ہے شریعت اسلامیہ کے اندر، کتاب و سنت میں ہر مثال آپ کے سامنے رکھنا نہیں چاہتا، مگر یہ پیغام رکھنا چاہتا ہوں کہ ایسی کئی ساری چیزیں کہ دنیا کے اندر جن کو دیکھ کر میں اور آپ فکر آخرت کا پیغام حاصل کر سکتے ہیں۔ مجھے اور آپ کو چاہیے کہ میں اور آپ اس دنیا کے اندر فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزاریں۔ یاد رکھو یہ دنیا جس کے لیے آج صبح سے شام میں اور آپ بازاروں میں جا کر، باہر جا کر، ادھر ادھر کاروبار کر کے، کہیں پر نوکری کر کے، ہم اپنا خون پسینہ بہا کر جتنا بھی جمع کر رہے ہیں، جو بھی جمع کر رہے ہیں، یاد رکھو یہ دنیا ہمارا اصلی ٹھکانہ نہیں ہے، یہ دنیا ہمارا اصلی گھر نہیں ہے۔ ایک مومن کا اصلی ٹھکانہ ہے اس کی جنت، مومن کا اصلی گھر ہے وہ جنت جو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے آخرت کے اندر تیار کر کے رکھی ہے، لہذا اس کی فکر مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے۔ اسی لیے اللہ رب العالمین نے دیکھیے قرآن مجید کے اندر کتنا پیارا اسلوب اپنایا کہ آخرت کے لیے جینے والے بندے کیسے ہوتے ہیں، کیسا یقین ہوتا ہے ان کو آخرت کے اوپر۔ ایک قرآن کا قاری جب قرآن پڑھتا ہے، قرآن کو کھولتے ہی پہلا صفحہ جو آتا ہے، اسی پہلے صفحے پر اللہ رب العالمین نے اپنے نیک بندوں کی صفات بیان کی، اور ان میں سے ایک صفت یہ بیان کی وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، کہ یہ اللہ کے بندے آخرت پر ایمان لانے والے اور آخرت پر یقین کے ساتھ ایمان لے کر آتے۔ اور اس کے مقابلے میں جو اس دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتے ہیں، جو اس دنیا کو اپنا مقصد بناتے ہیں، جو اس دنیا کو اپنے عیش و آرام کی جا بناتے ہیں، جو اس دنیا کو اپنی خواہشات کی تکمیل کرنے کا ذریعہ بناتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو سخت وعید سنائی۔ اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو وعید سناتے ہوئے کہا یا ایھا الذین یا ان الذین لا یرجون لقاءنا، ان الذین لا یرجون لقاءنا، کہ بے شک وہ لوگ جو ہم سے ملاقات کرنے کا یقین نہیں رکھتے، جو یہ چاہتے نہیں کہ ہمارا حساب و کتاب ہو، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے بارے میں فرماتا ہے وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا سے راضی ہو چکے ہیں، دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھے ہیں۔ اور پھر کہا اور دنیا میں ہی اپنی تمنائیں پوری کیا کرتے۔ اللہ رب العالمین نے کہا والذین هم عن آیاتها غافلون، یہی وہ لوگ ہیں جو ہماری آیتوں سے غافل ہوا کرتے ہیں، ہماری آیتوں سے دور بھاگتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا اولئک مأواہم النار، کہ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کا اصلی ٹھکانہ آخرت کے اندر جہنم کی آگ ہوگا، جن کا اصلی گھر آخرت کے اندر جہنم ہوگا۔ یہاں سے میں اور آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ جو اس دنیا کے اندر آخرت کو یقین کے ساتھ مان کر، آخرت کی سوچ کے ساتھ، فکر آخرت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، وہ اللہ کا اس کا شمار اللہ کے نیک بندوں کے اندر ہوتا ہے۔ اور جو اس دنیا کے اندر دنیا کو اپنا سب کچھ سمجھ بیٹھتا ہے، دنیا کو اپنی تمناؤں کو پوری کرنے کا ذریعہ بناتا ہے، اللہ رب العالمین ایسے بندوں کو حشر کی عدالت کے اندر جہنم کے حوالے کرے گا۔ اسی طریقے سے میں اور آپ اس مسئلے کو بھی یاد رکھیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ میرے کاندھے پر اپنے دونوں ہاتھوں کو رکھا اور دونوں ہاتھوں کو رکھ کر فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب، کن فی الدنیا کأنک غریب۔ کہا کہ عبداللہ بن عمر دنیا کے اندر زندگی ایک اجنبی کی طرح گزارو، دنیا کے اندر ایسے جیو کہ تم ایک اجنبی ہو، تم ایک مسافر ہو۔ ایک مسافر جب ایک اجنبی شہر میں جاتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ وہ کسی سے ملتا جلتا نہیں، زیادہ اپنے کام سے کام رکھتا ہے، اس کی نظر اپنے مقصد کے اوپر ہوتی ہے کہ کب میرا کام ختم ہو جائے اور کب میں اپنے شہر کو واپس لوٹ جاؤں، کب میں اپنے وطن کو واپس لوٹ جاؤں۔ شریعت یہ کہتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مجھے اور آپ کو دنیا کو دیکھنے کا نظریہ یہ سکھلاتی ہے کہ دنیا کے اندر زندگی اس مسافر کی طرح گزارو، اس اجنبی کی طرح گزارو کہ اپنے زندگی کے مقصد کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، کام سے کام رکھو، نیک اعمال سے کام رکھو، اب اللہ کی عبادت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، فکر آخرت کو اپنی آنکھوں کے سامنے رکھو، اور یہاں سے جلد اپنے اصلی ٹھکانے جنت کی طرف جانے کی فکر میں اس دنیا کے اندر زندگی گزارو۔ میں اور آپ آج بڑے افسوس کے ساتھ یہ مسئلہ آج کا نہیں، ہمیشہ سے یہ ہوتا آ رہا ہے اور آج بھی ہو رہا ہے۔ اس دنیا کے اندر انسانوں کی اکثریت ہمیشہ سے آخرت کو بھلا کر، آخرت سے غافل ہو کر زندگی گزارتی ہے۔ اور اس کے عملی ثبوت دیکھنے ہم اپنی زندگیوں کو دیکھیں،
ہمارا زندگی گزارنے کا طریقہ آج کیا ہے؟ ہمارا لوگوں سے ملنے کا طریقہ آج کیا ہے؟ ہمارا رشتہ داری نبھانے کا طریقہ آج کیا ہے؟ ہمارا مسجدوں کے اندر آنے کا طریقہ آج کیا ہے؟ اسلام سے ہمارا تعلق آج کیسا ہے؟ عبادتوں سے آج ہمارا تعلق کیسا ہے؟ اللہ کی اطاعت آج ہماری زندگی کے اندر کیسی ہے؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری آج ہمارے اندر کیسی ہے؟ بس ہم اتنا دیکھ لیں گے، پتہ چل جائے گا مجھے اور آپ کو کہ میرے اور آپ کے دل و دماغ کے اندر دنیا کتنی وسیع ہوئی ہے، دنیا کتنی وسیع ہوئی ہے۔ ہر کوئی بس یہ مل جائے وہ مل جائے، مجھے اس کی تمنا ہے، مجھے اس کی آرزو ہے، بس جمع کرتا جاؤ جمع کرتا جاؤ جمع کرتا جاؤ۔ شاعر نے بڑی پیاری بات کہی، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سامان 100 برس کا پل کی خبر نہیں، بس جمع پہ جمع کیے جا رہے، جیسے سالوں زندگی اس دنیا کے اندر گزارنی ہے، موت کا پروانہ ہی نہیں ہے جیسے ہمارے پاس، کوئی فکر نہیں کسی کو بھی کہ کل مجھے اللہ رب العالمین کے سامنے جواب دینا ہے۔ ایک نماز چھوڑنے والا بنداس نماز چھوڑتا ہے، داڑھی کو اڑانے والا بنداس داڑھی اڑاتا ہے، عرب صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرنے والا بنداس مخالفت کرنا ہے۔ رائی کے دانے برابر بھی دل میں فکر نہیں آتی کہ جس چیز کو میں ٹھکرا رہا ہوں، جس کو کمزور سمجھ کر میں چھوڑ رہا ہوں، جس کو بیکار سمجھ کر میں ٹھکرا رہا ہوں، اسی بیکار چیز کے متعلق مجھے کل حشر کی عدالت کے اندر اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ آج افسوس اس بات کا ہے، آج مسلمانوں کے اندر ایک ڈائیلاگ عام ہو گیا ہے، نماز اگر کوئی امام ہے، کوئی نیک بندہ ہے، دوسرے کو نماز کی طرف دعوت دے تو ڈائیلاگ بولتے ہیں بعد میں دیکھا جائے گا، داڑھی رکھنے کی بات کرے ڈائیلاگ بولتے بعد میں دیکھا جائے گا، سنت رسول پر عمل کرنے کی بات کرتے بعد میں دیکھا جائے گا، روزے رکھنے کی بات کرے بعد میں دیکھا جائے گا، جوانوں کو جوانی اللہ کی عبادت میں گزارنے کی بات کرے جوان بولتے بعد میں دیکھا جائے گا، بوڑھا ہو جائیں گے تب نمازوں کی پابندی کر لیں گے، تب اور استغفار کر لیں گے، جنت کے اندر چلے جائیں گے، کیا بعد میں دیکھا جائے گا۔ اس ایک حدیث سے آپ اندازہ لگائیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ سب کو معلوم ہے، قبر میں جب ایک انسان کو داخل کیا جائے گا 3 سوال منکر نکیر کرنے والے، من رب کا، تمہارا رب کون ہے، ما دین کا، تمہارا دین کیا ہے، اور اس دنیا کے اندر تم نے کس کو اپنا نبی مانا، کس کو اپنا رہنما مان کر آئے۔ اگر آپ اس حدیث میں پوری تفصیل کے ساتھ نہیں رکھوں گا، خلاصہ اس حدیث کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، جو انسان اس دنیا کے اندر بعد میں دیکھا جائے گا بعد میں دیکھا جائے گا کا ڈائیلاگ بولتا تھا، اس سے اگر منکر نکیر پوچھیں گے من رب کا کہ بتا دنیا کے اندر تیرا رب کون تھا، وہ کیا کہے گا، ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم میرا رب کون تھا۔ یہ منکر نکیر پھر سے سوال کریں گے، اچھا چلو اتنا بتا دے تیرا رب کون تھا تجھے معلوم نہیں، اگر دنیا سے قبر کی کوٹھری تک آیا ہے کس دین کے اوپر عمل کر کے آیا ہے، ما دین ہوگا، پھر سے بعد میں دیکھا جائے گا کا ڈائیلاگ بولنے والا کہے گا ہاں لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ پھر فرشتے دوسرا سوال تیسرا سوال کریں گے، چل ٹھیک ہے تجھے تیرا رب کون ہے نہیں معلوم، تجھے دین کون سا ہے وہ بھی تجھے نہیں معلوم، اتنا بتا دے کہ کم سے کم تیرا نبی کون تھا، کس کے طریقے کے اوپر زندگی گزار کر آیا ہے، وہ کہے گا ہاں لا ادری، نہیں معلوم، لا ادری، نہیں معلوم، نہیں جانتا، اس لیے کہ دنیا کے اندر بعد میں دیکھا جائے گا بولا کرتا تھا۔ یہاں تک ہم سب جانتے ہیں، مگر اگر آپ اسی حدیث کو الگ الگ کتابوں کے اندر پڑھیں گے، بازار بیہقی وغیرہ کی روایت اگر آپ پڑھیں گے، وہاں ایک مسئلہ یہ بھی لکھا گیا ہے کہ جو بندہ جواب نہیں دے گا، جو بندہ جواب نہیں دے گا، اللہ تبارک و تعالی قبر کے اندر سانپ بڑا اجگر، آپ نے دیکھا ہے اجگر جسے آپ کہتے ہیں، اژدہا جسے کہا جاتا ہے اردو زبان کے اندر، اس شکل کا ایک اژدہا بھیجے گا، اور وہ اگر زمین میں ایک پھونک مار دے، ڈسنے کی بات نہیں ہے، ابھی زمین میں پھونک مار دے، قیامت تک وہ زمین ایک اناج اپنے اوپر نہیں اگا سکتی، اس کا ڈسنا اتنا خطرناک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر وہ ایک ڈنک مار لے گا، ایک مرتبہ ڈس لے گا، ایک ہی مرتبہ ڈسنے پر وہ زمین کے 7ویں حصے پر چلا جائے گا، آخری حصے پر چلا جائے گا، اور یہ عذاب اسے ایک دن کے لیے نہیں، ایک ہفتے کے لیے نہیں، ایک مہینے ایک سال کے لیے نہیں، جب تک قیامت قائم نہیں ہوگی تب تک اسے یہی عذاب اللہ رب العالمین قبر کے اندر دیتے رہیں گے۔ اب دونوں بعد میں دیکھا جائے گا، کیا قبر کے اندر اس اژدہے کے عذاب کو دیکھا جائے گا، قبر کے اندر ملنے والے اس عذاب کو دیکھا جائے گا، اور اسی کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 بڑی باتیں کہی تھی کہ یقیناً قبر اس دنیا کے اندر نیک اعمال کرنے والوں کے لیے
जन्नत के बगीचों में से एक बगीचा है, और वही कब्र इस दुनिया के अंदर दीन से दूर रहने वालों के लिए, आखिरत से दूर रहने वाले लोगों के लिए, इस्लाम से दूर रहने वाले लोगों के लिए, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत से दूर रहने वाले लोगों के लिए, बाद में देखा जाएगा कि डायलॉग बोलने वाले लोगों के लिए जहन्नम के बागात, जहन्नम के बगीचों में से एक बगीचा है, जहन्नम की कोठरियों में से एक कोठरी है कब्र, ऐसे लोगों के लिए जो इस दुनिया के अंदर आखिरत की फिक्र के साथ जिंदगी नहीं गुजारते। मेरे पास वक्त इतना नहीं है, वरना मिसालें तो बहुत सारी भरी पड़ी है। ये हजरत उमर बिन खत्ताब है, इनके मुतालिक हम सब जानते हैं, जिसको देखकर शैतान रास्ता बदल लेता है, जिसको देखकर शैतान रास्ता बदल लेता हो, सोचो उसकी ताकत कैसी होगी, वो कितना मजबूत होगा। मगर वही हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी के अंदर मुसल्ले के ऊपर खड़े नमाज पढ़ा रहे, नमाज फज्र की, और इनकी ज़बान पर सूरह यूसुफ की आयत इन्नमा अश्कु बस्सी हुस्नी इलल्लाह है, इन्नमा अश्कु बस्सी हुस्नी इलल्लाह, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन में मेरे सारे गम, मेरी सारी परेशानियां तेरी तरफ भेजता हूँ। अब्दुल्लाह बिन शद्दाद रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं मस्जिद नबवी की आखिरी सफ के अंदर खड़ा हुआ था, और उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु मस्जिद नबवी के मुसल्ले के ऊपर खड़े होकर सूरह यूसुफ की ये आयत तिलावत कर रहे हैं दरमियान नमाज, और वो भी नमाज फज्र की। फरमाते हैं कि उनके रोने की आवाज में मस्जिद नबवी की आखिरी सफ में खड़े होकर सुन रहा था। सोचो कैसा डर होगा अल्लाह रब्बुल आलमीन का दिल के अंदर, जिसको दुनिया के अंदर एक बार नहीं कई बार जन्नत की गारंटी मिल चुकी। असर मुबशरा में से एक खलीफा सानी है, और कितना बड़ा मकाम व मर्तबा कि जिनके मशवरों पर कुरान की आयतें नाज़िल हुई, वो इंसान, और अल्लाह का डर इतना कि मुसल्ले पर खड़े होकर रोने का ये अंदाज कि मस्जिद नबवी के आखिरी सब के आखिरी मुसल्ली को उनके रोने की आवाज सुनाई देती हो। सोचो आखिरत की कैसी फिक्र उनके दिल और दिमाग के अंदर होगी। आज जरूरत है नौजवानों को ऐसी फिक्र आखिरत अपने आप के अंदर पैदा करने की। हम वो हदीस बार बार सुनते हैं, वो बुरी औरत का वाक़िया, मगर उससे जो सबक हासिल करना है वो सबक हासिल नहीं करते। याद रखो, अगर इस दुनिया के अंदर जन्नत का सौदा मिल जाए तो इसके मुकाबले में दुनिया की हर तकलीफ गवारा होनी चाहिए। यही हमारी सोच होनी चाहिए कि अगर इस दुनिया के अंदर जन्नत का सौदा मिल जाए, हमारी आखिरत बन रही हो, तो फिर दुनिया की हर तकलीफ, दुनिया का हर दर्द हमें गवारा होना चाहिए। वो औरत, काली कलोटी औरत, हबशियुन नस्ल सहाबिया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है और आकर कहती है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी एक परेशानी है, मेरा एक दर्द है, मेरे साथ एक मसला है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मसला क्या है, माजरा क्या है? कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर एक बीमारी का हमला होता है, मुझ पर एक बीमारी का हमला होता है और इसकी वजह से मैं बेहोश होकर गिर पड़ती हूँ। आप मेरे लिए शिफा की दुआ कर दीजिए अल्लाह रब्बुल आलमीन से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो, मैं तुम्हें दो ऑप्शन देता हूँ, दो चीजों में से एक चीज तुम इख्तियार कर लेना। पहला ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हारे लिए शिफा की दुआ कर दूंगा, तुम्हें शिफा मिल जाएगी। मगर दूसरा ऑप्शन ये है कि मैं तुम्हारे लिए शिफा की दुआ नहीं करूंगा, मगर हाँ इतना जरूर कहूंगा कि तुम सब्र करोगी तो इस सब्र के बदले में मैं तुम्हें जन्नत की गारंटी देता हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने से उस बूढ़ी औरत ने क्या जवाब दिया? कुरान जाइए, वो बूढ़ी औरत कहती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर सौदा जन्नत का है, दुनिया की इस दर्द के मुकाबले में, दुनिया की इस बीमारी के मुकाबले में, दुनिया की इस परेशानी के मुकाबले में मुझे जन्नत की जमानत मिल रही है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी सांस तक इस दर्द को बर्दाश्त करने के लिए तैयार हूँ, आप मेरे लिए शिफा की दुआ मत करना, मगर हाँ मैं इतनी दरखास्त करती हूँ। देखिए, एक तरफ ईमान कैसा है और दूसरी तरफ हया कैसी देखिए। कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इतनी दरखास्त करती हूँ कि जब ये बीमारी का हमला मेरे ऊपर आता है तो मैं जब बेहोश होकर गिर जाती हूँ, मेरे जिस्म से कपड़ा हट जाता है, बस इतनी दुआ कर दीजिए कि जब ये बीमारी का हमला मेरे ऊपर हो, मेरे जिस्म से मेरा कपड़ा ना हटना चाहिए, बेपर्दा ना होनी चाहिए। बेहोशी की हालत के लिए दुआ मंगवा रही है कि बेहोशी की हालत में भी मैं बेहया लोगों के सामने नजर ना हो। कहाँ गया वो महया शर्म हया का, और आज का शर्म हया का महया?
تعلیم کے نام پر, ایجوکیشن کے نام پر, فرینڈشپ کے نام پر, رشتہ داری کے نام پر, پہچانات کے نام پر, اڑوس پڑوس کے نام پر آج معاشرے کے اندر جو بے پردگی ہے, کہاں گیا وہ شرم و حیا کا معیار؟ اور ایک طرف شرم و حیا کا یہ معیار ہے کہ یہ عورت نہ تو جوان ہے, نہ تو خوبصورت ہے, کالی کلوٹی ہے اور اوپر سے بوڑھی ہے, مگر شرم و حیا کا خیال اتنا کہ بے ہوشی کے عالم میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا مانگنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ میں بے ہوشی کے عالم میں بھی بے حیا نہیں دکھنی چاہیے. یہ کردار ہے فکر آخرت, آخرت کی فکر کہ مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے. بھائیوں, میں جو پیغام آج آپ کو دینا چاہتا ہوں, اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب بھی فکر آخرت کی بات ہوتی ہے, بعض لوگوں کو یہ غلط فہمی ہو جاتی ہے. لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں کہ چلو بھائی ٹھیک ہے امام صاحب آپ کی بات کو مان کر ہم آخرت کی تیاری کریں, تو اس کا مطلب یہ کہ ہمیں دنیا نہیں کمانا چاہیے, اس کا مطلب یہ کہ ہم کاروبار نہ کریں, ساری زندگی بس عبادت کرتے رہے؟ ہرگز نہیں, یہ غلط فہمی ہے آپ کی. مذہب اسلام نے آپ کو کمانے سے نہیں روکا, مذہب اسلام نے آپ کو کاروبار کرنے سے نہیں روکا. دل جتنا چاہے اتنا کاروبار کرو, مگر اسلام آپ کے سامنے شرط یہ رکھتا ہے کہ تم کاروبار کرو تو بھی تمہارے کاروبار سے پہلے تمہاری نظر آخرت کے اوپر ہونی چاہیے. تم شادی کرو تو بھی تمہاری نظر شادی سے پہلے آخرت پر ہونی چاہیے. تم اولاد پیدا کرو, اولاد کو پیدا کرتے ہوئے بھی تمہاری نظر سب سے پہلے آخرت کے اوپر ہونی چاہیے. آخرت کا یہ تصور اسلام مجھے اور آپ کو دیتا ہے. اور اگر جنت کے ملنے پر دنیا کا ہر درد گوارا ہے. ایک آخری مثال دے کر میں اپنی بات کو ختم کر دوں. جنت کے ملنے پر اگر دنیا کا نقصان بھی ہو جائے, بڑے سے بڑا نقصان بھی گوارا ہے اگر جنت کا سودا مل رہا ہے. صہیب رومی رضی اللہ عنہ کو آپ سب جانتے ہیں, مکہ کی بڑی عظیم شخصیت. مکہ آئے تھے اور مکہ آ کر ایمان لے آئے, اور آنے کے بعد انہوں نے مکہ کے اندر بڑا کاروبار کیا, بڑا کمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت مال و دولت سے نوازا. ان کا شمار مکہ کے مالدار صحابہ کرام کے اندر ہوا کرتا تھا. مگر جب ہجرت کی انہوں نے, سرزمین مکہ کے لوگوں نے ان کو روکا. مکہ کے کفار نے راستہ روک لیا, کہا کہ دیکھو صہیب, تم مکہ کے اندر آئے تھے, تمہارے پاس کچھ نہیں تھا, یہاں آ کر ہماری زمین پر تم نے کاروبار کیا. یہ جو مال و متاع تم لے جا رہے ہو اپنے ساتھ, یہ ہماری زمین پر کمایا ہوا مال ہے. اگر تم یہاں سے مدینہ جانا چاہتے ہو, ایک پائی بھی نہیں لے جا سکتے. ہجرت کرنی ہے کرو, مگر مال کے ساتھ نہیں, مال کے بغیر. صہیب رومی رضی اللہ عنہ کا مال وہ کسی سے لوٹا ہوا مال نہیں تھا, خون پسینہ ایک کر کے کمایا ہوا مال تھا. اپنی محنت کی کمائی کو سرزمین مکہ کے اوپر چھوڑ دیا. جن کا شمار کبھی مالدار صحابہ کرام کے اندر ہوا کرتا تھا, وہ صحابی زیرو بیلنس ہو کر مکہ سے مدینہ جاتے ہیں. اور مدینہ جا کر جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ماجرا معلوم ہوتا ہے, یہ واقعہ معلوم ہوتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 2 مرتبہ کہتے ہیں ربیہ صہیب, کہ صہیب کی تجارت کامیاب ہو گئی, صہیب کا کاروبار کامیاب ہو گیا. کہاں کامیاب ہوا؟ یہاں تو گوایا ہے. ساری زندگی جو کمایا تھا سب کچھ گوا کر آئے, دنیا کا گوایا تھا, مگر جو کمایا تھا, جو کامیابی صہیب نے حاصل کی تھی, وہ آخرت کی کامیابی حاصل کی تھی. یہی فرق ہے آج اس امت کی نسل کے اندر اور گزری ہوئی ہماری امت مسلمہ کی نسلوں کے اندر, کہ انہوں نے ساری دنیا پر حکمرانی کی مگر فکر آخرت کی سوچ کے ساتھ. اور آج ہم دنیا کے اندر جی رہے, دنیا کے لیے, دنیا کے اندر زندگی گزار رہے عیش و آرام کے لیے, دنیا کے اندر جی رہے, محنت کر رہے اپنی آرزوؤں کو اور اپنی تمناؤں کو مکمل کرنے کے لیے. کتنے نوجوان ایسے آج راتوں کو 2-3 بجے تک چوراہوں پر بیٹھنا, باہر بیٹھنا, ایک دوسرے کے ساتھ مستی مذاق کرنا, چیخنا چلانا. کیا ہی اچھا ہوتا کہ اس رات کو تہجد کے اندر گزار, آخرت کی فکر کر کے قرآن کی تلاوت کے اندر گزار, کیا بہتر ہوتا. مگر یہ سوچ ہمارے اندر نہیں آئے گی. شاعر نے بڑی پیاری بات کہی تھی. اس نے کہا تھا کہ وہ مہذب تھے زمانے میں مسلمان ہو کر, اور ہم خواہ ہوئے تاریخ قرآن ہو کر قرآن کو چھوڑ دیا, سنت کو چھوڑ دیا, دین اسلام کو چھوڑ دیا, صحیح عقیدے کو چھوڑ دیا. اسی کا نتیجہ ہے کہ آج امت مسلمہ کی حالت ایک فٹ بال کی طرح بنی ہوئی ہے. جس کے دل میں جیسے آیا وہ ویسے لات مار رہا ہے, جس کو جدھر پھینکنا ہے وہ پھینک رہا ہے, اس لیے کہ آخرت کی فکر کے ساتھ زندگی نہیں گزار رہے ہیں. اور لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے
अगर उन जैसा वकार आज इस उम्मत के अंदर में और आप पैदा करना चाह रहे हैं, उन जैसी सोच आज हम अपने अंदर पैदा करना चाह रहे हैं, हमारे लिए जरूरी है कि हम सबसे पहले फिक्र आखिरत के साथ अपनी जिंदगी को गुजारने की कोशिश करें। रब्बुल आलमीन से दुआ कि अल्लाह तबारक व तआला कहने और सुनने से ज़्यादा मुझे और आपको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिंदगी का हर लम्हा आखिरत की फिक्र के साथ, आखिरत की सोच के साथ और नेक अमाल के साथ गुजारने की तौफीक अता फरमा। आमीन। ऐ आलमीन पौधीगार हमारा खातिमा हो कलिमा तौहीद के साथ, ईमान के ऊपर खातिमा हो। आमीन। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अंफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। व आखिरन अक़ूलु हाज़ल क़ौल बारकल्लाहु लना व लकुम फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम। फ़क़ूमू लिस्सलात। अल्लाहु अकबर।